शूज पहनने क्या के चीज़? बगैर वो हाँ वही की बात है। हाँ कोई हाफ के जी का कुछ है। कब से चल रहा है नॉन का मसला इनका? ये वाली नीचे हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ और फाइनली बहुत अरसे बाद एक संडे मुझे फ्री मिला है, क्योंकि मेरे हाल में उस पहले पिछले संडे मेरे किसी पे एक पे ड्यूटी थी, एक पे शादी थी, तो आई हैव बीन वेरी एग्जॉस्टेड और मैं संडे का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मेरा नेक्स्ट संडे मेरी फिर ड्यूटी होगी, सो इट्स गोना बी बैड अगेन। एनीवेज, अब हुआ ये कि ना हमारे वार्ड में एक पेशेंट है। सिंस मैं तो अभी नहीं आई हूँ तो मैं इतनी फेमिलियर नहीं हूँ पेशेंट्स से, लेकिन जो हमारी सीनियर हैं उनको पेशेंट के नाम, डायग्नोसिस सब कुछ याद है एंड शी इज़ वेरी फेमिलियर टू डैम ना। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी होती जा रही हूँ, जो रेगुलर होते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि मैं एक पेशेंट को देख रही थी पहले अपनी कॉल्स पे और वो पेशेंट फौत हो गया, ठीक है, आईसीयू में। इसी तरह एक और पेशेंट ना, मुझे याद जहाँ तक पड़ता है ये था कि वो लास्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को ना अपनी कीमो करवा के गए हैं, ठीक है, कीमो का सेशन। शी वॉज वाइटली स्टेबल, आंटी थी, वुमेन ऑफ एज अ लिटल बिट ओल्डर एज, ठीक है, अडल्ट, मतलब इतनी ओल्ड नहीं थी लेकिन थी। So she was diagnosed with multiple myeloma. वो कीमो के इनके सेशन चल रहे थे. So while she was having her chemotherapy, she was complaining of having pain, severe pain, like she was crying कि मुझे कोई पेन किलर दे दो, पेन किलर दे दो, आई एम नॉट वेल, ठीक है. बट द थिंग इज़ कि जब आपको कीमो की मेडिसिन लगी होती है, आईवी लगी होती है, तो यू कैन नॉट गिव एनी अदर मेडिकेशन, ठीक है. सो हम बस उनको इतना कह रहे थे कि प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ख़त्म होने वाली है, ठीक है. ओके, सो उस दिन तो उनकी कीमो ख़त्म हो गई और वो घर चली गई, ठीक है. लेकिन कल वो वापस आ गई हमारे पास, उनको कोई रिएक्शन हो गया था एंड शी वाज लाइक ड्राउजी और अनएबल टू वॉक और टॉक, ठीक है. तो काफ़ी थिन लीन सी आंटी हैं, ठीक है, और उनके रिएक्शन ये हुआ था कि ना उनके पाँव पे ब्लिस्टर बन गए थे और उनका पाउंड डिसकलर्ड हो गया था, पर्पल कलर का हो गया था, ठीक है. सो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज गैंग रिएक्शन, ठीक है, ड्रग रिएक्शन था, या फिर कह सकते हैं सेलुलाइटिस भी हो सकता है, गैंग्री भी हो सकता है. सो वी वर नॉट श्योर. हमने डर्मा को कॉल भेजी कि वो बता दें, वो कहते हैं हमें स्किन बायोप्सी चाहिए फॉर द डायग्नोसिस, इस तरह नहीं हम कर सकते हैं. हमने सर्जरी को कॉल भेजी, दे सेड के ऑल्सो सेलुलाइटिस नहीं लग रहा क्योंकि फीवर नहीं है पेशेंट को. सो या most probably it will be a reaction to chemo maybe, ठीक है. हमें भी अभी तक नहीं डायग्नोस हो चुका. अब आयरनी वॉज ये कि ना पेशेंट सिर्फ मल्टीपल माइलोमा की पेशेंट नहीं थी, शी वॉज ऑल्सो ऑन ग्रेड 4 CKD. उनका वीकली ट्वाइस डायलिसिस होता था, ठीक है. सो ग्रेड 3 या 4 था शायद, ओके, नॉट श्योर. तो हमने कहा कि इनको ना नेफ्रो के अपटेक करा लेते हैं और हम अपनी कॉल अटेंड करते रहेंगे, जो भी मसला होता रहेगा. नेफ्रो डिपार्टमेंट वाज लाइक के हम तो नहीं रख रहे क्योंकि कैंसर का पेशेंट है, और हम इसलिए नेफ्रो वालों को कहे थे क्योंकि वी हैव टू आस्क देम फॉर एनी मेडिकेशन, ठीक है, क्योंकि सिंस किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है, किडनी अगर मेडिसिन को वॉश आउट नहीं करेगी बाहर तो वो मज़ीद टॉक्सिक होता जाएगा पेशेंट, ठीक है. बट नेफ्रो हमारे डिपार्टमेंट का इतना फजूल, हॉस्पिटल का फजूल तरीन काम चोर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो पेशेंट नहीं रखता है. फिर हम करते ना करते हमने उनको अंकल की मिजरी देखते हुए और पेशेंट को देखते हुए एडमिट कर लिया. अब फिर हम पेशेंट की टेक केयर शुरू की, उसको पेन किलर दिया, उसको सेटल करने की कोशिश की. बट टर्न्स आउट कि ना आज ना उनकी सैचुरेशन फॉल हो गई और हमने उनको ऑक्सीजन लगाई. इवन ऑक्सीजन फुल फ्लो पे देने के बावजूद उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही थी, वो बार बार नीचे कोलैप्स होता जा रहा था, ठीक है. एंड अंकल वाज लाइक के
ہم نے خیر انکل کو کاؤنسل کر دیا کہ انکل مشکل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پلس گر رہی تھی, بی پی نیچے جا رہا تھا, شوگر نیچے تھی, ہر چیز لائک آل دا سائنس ور گوئنگ ڈاؤن. جب پیشنٹ کو لیپس ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے. ہم نے انکل کو کاؤنسل کیا انکل ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ لائک دس, کیونکہ اس پیشنٹ کا یہ تھا کہ پہلے ان کو جو ان کی وائف تھی, ٹھیک ہے نا, کارڈیک اریسٹ ہوا, واپس آ گئی بچ کے, وینٹ پہ گئیں, پھر ریکور ہو گئیں. کچھ ایک اور اس طرح کا کوئی اسٹنٹ ڈلا تھا, سم تھنگ CKD, کوئی اس طرح کی ٹاکسک سچویشن ہوئی تھی, اینڈ شی سروائیو, ٹھیک ہے. دس ٹائم ٹو انکل واز سو آپٹمسٹک کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, ہماری بات ماننے کو ہی نہیں تیار تھے. اینڈ ہی واز لائک ڈوئنگ ایفرٹس اینڈ ایفرٹس, ان کو بس تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو بچا لوں. لائک ہی واز سو کنسرنڈ اور اٹیچ ٹو ہز وائف کہ وہ دیکھ کے اچھا ضرور لگ رہا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم برا بھی لگ رہا تھا کہ لائک وی نیو دیٹ شی از ناٹ گونا سروائیو, ٹھیک ہے. بٹ یہ بات انکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اچھا, ون تھنگ آئی وانٹ ٹو سے کلیئر فرام مائی سائڈ از کہ when we say کہ that patient is not going to survive is only when that we have done everything, we have put all our efforts and we have did everything which we can do, but still اگر پیشنٹ اس پہ رسپانس نہیں کر رہا, پھر ہم کہیں جا کے پیشنٹ اس کے اٹینڈنٹس کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ now everything is in God hand, not us, ٹھیک ہے. اللہ بچانے والا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فوت ہی ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی ریوائیو کر سکتا ہے پیشنٹ کو, ٹھیک ہے نا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے پیشنٹ کو پہلے سے ہی پیشنٹ نہیں, اٹینڈنٹس کو بیسیکلی بتا دینا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دے ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ. سو خیر بچارے انکل ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کو کاؤنسل کیا, اور ہی واز لائک کہ نہیں, مجھے بہت عزیز ہے میری وائف, اور میں بہت پیار کرتا ہوں, اور میں بالکل بھی نہیں ایسے جا سکتا, اور میں ایون میرے سے بولنا بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی بات سن کے لائک ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا, کہ ہمیں اپنی لائف کی ہسٹری سنا رہے تھے کہ کیسے ان کی وائف ان کے ساتھ تھیں اچھے برے ٹائم میں. تو ایک بہت کم ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کے لیے اتنا کر رہا ہو ابھی اس ایج میں جا کے, ٹھیک ہے. لائک ماں باپ کی تو خدمت کر ہی دیتا ہے بندہ, لیکن بیویوں کی خدمت کرتے بہت کم دیکھا ہے میں نے. جب میں گائنی میں تھی میرا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ رہ چکا ہے اس معاملے میں, کہ میں نے کسی ہسبینڈ کو اتنا کنسرن دیکھا ہو اپنی بیوی کے بارے میں. بٹ ہیئر اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ڈیزیز بہت ایڈوانس ہو چکی تھی, ان کا ڈائلیسس بھی کرایا ہم نے کل, اس کے بعد تھوڑی سی بہتر ہوئی, لیکن ان کے پلیٹلیٹس 9 پہ ڈراپ ہو گئے ہوئے تھے, اور جب آئی تھی 17 پہ تھے. ہم نے ان کو پلیٹلیٹ لگائے, آئی ڈونٹ نو وہ انکریز ہوئے کہ نہیں, لیکن جو لیٹسٹ رپورٹ ہمیں آئی وہ 9 تھی. آج کی رپورٹ میں 9 تھے پلیٹلیٹس ان کے, وچ از اے ٹیریبل. ہمیں لیبز والوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ابھی رپورٹ نہیں آئی, لیکن ان کے پلیٹلیٹس 9 ہیں, سو وی ہیو ٹو لک ایٹ, ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ دس واز ویری سینٹیمنٹل مومنٹ, ٹھیک ہے. ہم بہت ایمپتھک تھے ٹوورڈس دا انکل, ٹھیک ہے, اینڈ ہز فیملی. 2 بیٹے تھے آنٹی کے, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور آل دا ٹائم ود ہر مدر. آنٹی کافی عرصے سے بیڈ ریڈن تھیں, ان کو ایک بیڈ سور سا بنا ہوا تھا ہلکا سا, اور انکل واز لائک کہ میں پہلے تو چلو ہاسپٹل میں کسی کو پیسے دو کے ان کو واش روم پیمپر چینج یا اس طرح کے کام کراتا تھا, پر جب میں نے دیکھا نا کہ وہ صرف کام اتارنے کے طور پہ, سر سے اتارنے کے طور پہ یا حقارت سے اس طرح کا کوئی کام کرتے تھے, تو انکل نے کہہ دیا کہ میں اس طرح کا کوئی کام کسی سے نہیں کراؤں گا, میں خود کروں گا. سو لائک ہی واز چینجنگ ہر ڈائپرز, نہلاتے وہ تھے, کھانا وہ کھلاتے تھے, ایون وہ پیشنٹ غصہ بھی کرتی تھی جو وہ غصہ برداشت کرتے تھے. خیر سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنٹی ٹھیک ہو جائیں, اور انکل اسٹیبل رہے. انکل واز لائک کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس کی سانس بند ہو گئی نا تو میں اس سے اگلی سانس بھی لے سکوں گا. خیر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ہمیں اس طرح اپنی لائف اسٹوری سناتے رہے, اور مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں آج کل کے دور میں بھی, پر مجھے برا بھی لگ رہا تھا کہ لائک سو
سیڈ یا جو بھی وہ کہے تھے کہ اس حالت میں بھی نا اگر آکسیجن پہ بھی اس نے رہنا ہے نا تو یہ کسی طرح میرے ساتھ 5-6 سال اور گزار لے. مطلب وہ جانے دینے کو تیار ہی نہیں تھے. تو خیر میں تو گھر آ گئی, لیکن نا آئی واز کیپ آن آسکنگ کہ کیسی ہیں آنٹی, کیسی آنٹی ہیں, کیسی آنٹی ہیں. اور آئی بلیو کہ نا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. سو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی, اور اب کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کسی اور ولاگ کے ساتھ واپس آؤں گی. بائے بائے, اللہ حافظ. ویری بیڈ نیوز اٹ از فار می کہ جیسے ہی میں نے یہ ویڈیو بند کی تو اوپر سے ایک میسیج پاپ آؤٹ ہوا کہ پیشنٹ سائمہ سہیل ایکسپائرڈ. یہ وہی پیشنٹ ہے جس کی میں ابھی کہانی سنا رہی تھی, اور شی ایکسپائرڈ ناؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیچاری آنٹی صبح سے تکلیف میں تھیں, بہت تکلیف میں تھیں, اور وہ ہم سارے ان کے وارڈ میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے ان کے پاس, ٹھیک ہے. اور وہ ان کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا, اور جیسے ہی وہ اپنا سانس, وہ اتنی دیر بعد اپنا دوسرا سانس لیتی تھی ایک سانس کے بعد کہ نا اگر میں مطلب دیکھ رہی ہوں نا تو اگر دوسرا سانس نہیں آیا نا اتنی دیر میں تو میری اپنی سانس بند ہو جاتی تھی. کہ مجھے لگتا تھا کہ او مائی گاڈ, میں نہیں ریڈی تھی کہ ایسی کوئی سچویشن میں دیکھ لوں. اللہ ان کی تکلیف آسان کرے, اور انکل کی بھی. اللہ حافظ.